من صلی علی مرتن، من صلی علی مرہ صلی اللہ علیہ الف مرہ فی الف صف من الملائکہ، جو مجھ پر، آقا سرور کائنات سے منقول جملہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس ایک صلوات کے بدلے 1000 مرتبہ اس بندہ مومن پر درود بھیجے گا۔ اور صرف خدا درود نہیں بھیجے گا، فی الف صف من الملائکہ، فرشتوں کی 1000 صفیں بھی اس بندہ مومن پر صلوات اور درود بھیجیں گی۔ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَ اللَّهُ، اور جب اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کی صفیں درود بھیج رہی ہیں، تو پھر ہر وہ چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا ہے وہ اللہ کی صلوات کے ساتھ اور فرشتوں کی صلوات کے ساتھ، وَقَدْ صَلُّوا عَلَيْهِ بِصَلَوَاتِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ مَلَائِكَتِهِ، اللہ کی صلوات اور فرشتوں کی صلوات کے ساتھ تمام مخلوقات بھی اس بندہ مومن پر صلوات بھیجیں گی۔ ایک صلوات کی عظمت یہ ہے، ایک صلوات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اور یہ ذکر کہ جس کی طرف ہماری توجہ عام طور پہ نہیں ہوتی۔ اب ریفرنس کو بھی عرض کیے دیتا ہوں، اور جب ریفرنس حوالہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا تو انشاءاللہ جو رجوع کرنے والے اور حوالہ جات کی طرف جانے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع۔ علل الشرائع اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی میں ہے، جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ علل الشرائع میں جناب شیخ صدوق احکام کی علتیں اور حکمتیں اور فلسفہ ذکر فرماتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں ایک روایت ہے، معصوم سے منقول ہے، کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں کہا گیا، ابراہیم کو علی نبینا وعلیہ افضل التحیۃ والثناء خلیل اللہ کیوں کہا گیا، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل، اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت کے مطابق اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے۔ علل الشرائع کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک بشارت لے کے آئے ہیں، ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ کیا بشارت ہے اور خوشخبری؟ ایک ایسے شخص کی بشارت ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ ہم آپ کے پاس ایک شخص کے لیے بشارت لے کے آئے ہیں۔ ابراہیم خلیل نے، یہ خلیل میں کہہ رہا ہوں ابھی، اس روایت کے مطابق ابھی تک بشارت نہیں ملی، ابراہیم خلیل نے یہ اللہ کے فرشتوں سے کہا، وہ کون ہے اتنی عظمتوں والا بندہ جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، ذرا مجھے بھی اس کا پتہ بتاؤ، ایڈریس بتاؤ، تاکہ ساری زندگی میں اس کے ہمراہ رہ سکوں۔ یہ تو بڑا بعظمت انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل چن لیا ہے۔ اچھا، اگلے جملے کے سے پہلے یہ جملہ سماعت فرما لیں، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ افضل التحیۃ والثناء اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جلیل المرتبت ہستی ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں کتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے، اس خلیل کے مرتبے سے پہلے کیا ملا ہے جانتے ہیں، لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیں، جانتے ہیں کہ میں حجت خدا ہوں، لیکن جب ذات حق تعالی کی بات ہے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے پیغام آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ بشارت میرے لیے ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا ابراہیم خلیل خدا ہے، بلکہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ مومنین کرام، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، ایک نماز ہم خشوع و خضوع سے پڑھ لیں تو دوسرے مومن سے ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، رویہ ہمارا تبدیل ہو جاتا ہے، راہ دین میں تھوڑی سی قربانی اگر ہم دے لیں
ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ نبی خدا ہیں، ابراہیم خلیل ہیں. ابراہیم خلیل یہ وہ ہستی ہیں کہ سید سجاد ہوں یا عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ علیہم الصلاۃ والسلام، جو مقام فخر میں آتی ہیں تو اسی ابراہیم کی ذریت اپنے آپ کو قرار دیتی ہیں. اتنی عظمتوں والی ہستی ہے حضرت ابراہیم خلیل. اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بشارت لے کے آئے ہیں. فوراً عاجزی دیکھیے، انکسار دیکھیے. کہتے ہیں کون ہے خوش نصیب جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے تاکہ ساری زندگی میں اس کے ہمراہ گزار سکوں. یہ میں نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں. روایت کے الفاظ پھر مومنین کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں، میں نرم کر کے کہ میں ساری زندگی اس کے، کون خوش نصیب ہے. اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ ہی وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل چنا ہے. کیوں عرض کی یہ روایت، یہ واقعہ کیوں عرض کیا مومنین کرام؟ اب یہاں پر صادق آل محمد سے بھی منقول ہے علل الشرائع میں، اور مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول ہے. اگلی جو میں موضوع کی جمع بندی کر رہا ہوں یہ مختلف روایات سے لیا ہوا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ خلیل خدا ابراہیم ہیں. سوال یہ ہے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ ابراہیم کو اللہ نے یہ اعزاز اور مرتبہ کیوں اپنایا، کیوں دیا، کیوں عطا فرمایا؟ 3 وجوہات مختلف روایات میں بیان ہوئی ہیں. 3 چیزیں مختلف روایات میں ذکر کی گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ افضل التحیت والثناء کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. پہلی خصوصیت، توجہ چاہوں گا، پہلی خصوصیت معصوم فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا. حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا اللہ نے؟ چونکہ ابراہیم اپنے دروازے پر آنے والے کسی بھی سوالی کو خالی واپس نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کی، یہ ابراہیم خلیل کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اپنا خلیل بنایا. لِأَنَّهُ لا يرد سائلہ، کبھی بھی سائل کو، سوالی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتے تھے. ایک قرآنی قصہ اور قرآنی داستان اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ قوم لوط کا جب تذکرہ قرآن میں کیا گیا کہ عذاب کے لیے فرشتے آئے اور پہنچے جب حضرت ابراہیم کے پاس پہلے آئے انسانی شکل میں، تو یہ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے اللہ کی طرف سے. حضرت ابراہیم نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کے لیے جو ہو سکتا تھا، روایت میں الفاظ بھی موجود ہیں، کیا کیا؟ بھیڑ تھی، دمبا تھا، اس کو بالکل اچھے انداز میں مہمانداری کی نیت سے تیار کر کے ان کے سامنے لے کے آئے. جب یہ کھانا لے کے آئے تو انہوں نے پوچھا اے ابراہیم ہم مہمان ہیں، آپ ہماری خاطرداری کے لیے یہ کھانا لے کے آئے، یہ بتائیے اس کے بدلے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ کھانا جو آپ ہمارے لیے تیار کر کے لائے ہیں جبکہ آپ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، آپ اس کے بدلے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خلیل بنے ہیں ابراہیم اس وجہ سے. ابراہیم نے کہا میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، 2 کام کرو. ایک کام، میرا خالق میرا اللہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اس کے نام سے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اور جب کھانا ختم کر لو تو دینے والا وہی میرا اللہ ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے الحمدللہ کہہ دو، میں یہی چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل بنے ہیں اللہ کے لِأَنَّهُ لَا يَرُدَّ سَائِلًا، اس لیے کہ وہ کسی سوالی کو خالی واپس نہیں پلٹاتے تھے. اور انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ جو دے رہے ہیں اپنے لیے کچھ توقع نہیں رکھتے. کیا چاہتے ہیں؟
خالق نے دیا ہے بسم اللہ سے شروع کرو، خالق نے دیا ہے الحمدللہ کہہ کر ختم کرو. اور اس کردار کی جھلک محمد و آل محمد کے کردار میں نظر آتی ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں جو بھی دیتے ہیں ہم تمہیں خوشنودی خدا کے لیے عطا کرتے ہیں، تم ہمارے اس عطا کے بدلے ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. یہ ایک صفت حضرت ابراہیم کی ذکر کی گئی معصوم کے کلام میں، لأنہ لا يرد سائلا. دوسری خصوصیت مومنین کرام جس کی وجہ سے ابراہیم کو خلیل خدا کہا گیا روایات کے مطابق، دوسری خصوصیت فرمایا لأنہ لم يسأل غیر اللہ. ابراہیم غیر خدا کے سامنے کبھی اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، غیر خدا سے سوال نہیں کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے تھے. وہ مشہور و معروف واقعہ آتش نمرود میں جب ڈالا گیا تو اس وقت جبرائیل آئے. وہ لمبی داستان ہے کیسے پھینکا گیا اور کیا طریقہ تھا. جبرائیل امین تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابراہیم سے یہ پوچھا الک حاجہ، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور آگ بھی کتنی شدید ہے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. الک حاجہ، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے، خواہش ہے، مشکل مرحلہ ہے، میں آپ کی مدد کو آ جاؤں؟ ابراہیم خلیل نے فرمایا اما الیکا فلا، اما الیکا فلا، حاجت ہے لیکن تو میرا حاجت روا نہیں ہے. حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں میری حاجت ہے لیکن اپنی حاجت میں تیری بارگاہ میں بیان نہیں کروں گا. اما الیکا فلا. پھر فرمایا اما الی ربی، اللہ اکبر، اما الی ربی، جہاں تک بات ہے میرے رب کی، جہاں تک بات ہے کہ اپنے پروردگار سے بات کروں، فعلمہ بحالی حسبی عن سوالی، تو وہ میرے حال کا اس قدر عالم ہے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیلائے بغیر مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا. دوسری صفت جو ابراہیم خلیل نے اپنائی اور جس کی وجہ سے آپ کو خلیل قرار دیا گیا روایات کے مطابق لأنہ لم يسأل غیر اللہ. تیسری وہ صفت، مومنین کرام توجہ فرمائیے، تیسری وہ صفت جس کی وجہ سے روایات کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ قرار پائے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ حصہ منقول ہے. کیوں خلیل بنے حضرت ابراہیم؟ روایت کے جملے ہیں لکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد، چونکہ ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرتے تھے. یہ حضرت ابراہیم کے اعمال اور اس میں جو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے وہ ہے محمد و آل محمد پر ذکر کرنا، جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. مومنین کرام یہ تین چیزیں ہیں کہ جو خلیل خدا بننے کے لیے ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. اب صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صلوات کا ظاہر ہے. عرض کیا کہ صلوات کا ایک ظاہر ہے اور صلوات کا ایک باطن ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کیٹیگری کون سی ہے؟ آپ اور میں جو تلاوت کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ظاہر صلاۃ ہے، یہ اس میں چلا جائے گا. فرماتے ہیں کہ صرف ظاہر نہیں ہے صلوات کا، صلوات کی ایک معنویت بھی ہے، صلوات کا ایک باطن بھی ہے. ظاہر کا حصول بھی ضروری ہے اور ظاہر صلوات کے ساتھ باطن صلوات کا حصول بھی ضروری ہے. اگر ظاہر صلوات کے ساتھ ساتھ، میں توجہ چاہوں گا یہاں پر، ظاہر صلوات کے ساتھ ساتھ باطن صلوات کو بھی حاصل کیا جائے تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا سایہ ولایت صحیح معنوں میں ہمارے سروں پر قائم ہو جائے گا. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت
سایہ ولایت، لطف ولایت، عنایات ولایت، کرم ولایت، یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو صرف ظاہر صلوات سے متمسک نہیں ہونا، بلکہ ظاہر صلوات کے ساتھ باطن صلوات کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ پہلا جملہ جو عرض کیا زیارت جامع کبیرہ کا، جعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم، توجہ چاہوں گا، جعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم، اللہ نے ہمارے صلوات کو جو ہم آپ پر بھیجتے ہیں قرار دیا، اور اس ولایت کو کہ جو ولایت ایک لطف کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی ہے، اللہ نے اسے قرار دیا۔ چار چیزیں ذکر کی تھیں، اب سمجھ میں آیا۔ باطن صلوات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات سے نتیجہ لے کر آیت کی روشنی میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ظاہر صلوات کیا ہے؟ ظاہر صلوات صلو علیہ ہے، اور باطن صلوات سلموا تسلیما ہے۔ یہ قابل غور ہے۔ جب ہم زبان سے کلمہ جاری کریں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم نے ظاہر صلوات کو تھام لیا۔ باطن صلوات کیا ہے؟ اہل بیت کا تسلیم محض ہو جانا، اہل بیت کے اوامر کی پاسداری کرنا، اہل بیت کے نواہی سے رک جانا، یہ باطن صلوات ہے۔ تلاوت صلوات بھی ہے اور فرامین محمد و آل محمد پر سلمنا و آمنا بھی ہے، تسلیمہ متحقق ہو جائے گا۔ اگر صرف ظاہر صلوات ہے تو ظاہری برکتیں یقیناً مل جائیں گی، لیکن باطن صلوات جس انداز میں ہمیں میسر آنا چاہیے اس طرح میسر نہیں آئے گا۔ ایک صاحب، ابھی کل کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا، باہر سے کہیں سے کال کی، انہوں نے مجھے بھی کال میں شامل کیا، اور ان صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ روایت معصوم سے ہے لیکن یہ روایت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ توجہ چاہوں گا، یہ روایت معصوم سے ہے، یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی، یہ میرے، یہی لفظ ہیں، یہ میرے مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ اگر سند روایت معصوم تک منتہی ہو رہی ہے، روایت کا سلسلہ معصوم تک پہنچ رہا ہے، درایت کے اور رجال کے اصولوں کے مطابق ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، پھر میرا مزاج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تسلیمات تحقق پیدا کر ہی نہیں سکتا اگر میرا مزاج اس میں شامل ہو جائے۔ تسلیمہ تحقق تب ہی پیدا کرے گا جب معصوم فرمائیں آمنا وسلمنا واطعنا، بغیر چنو چنا کے۔ اب ایک جملہ سماعت فرمائیے، اللہ اکبر۔ یہ جو سلمان فارسی ہیں، سلمان فارسی جو منا اہل البیت کے مرتبے پر پہنچے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سیرت سلمان محمدی کو سامنے رکھتے ہوئے مفہوم یہ ملتا ہے کہ گویا امیر کائنات کی مرضی کے بغیر پلک بھی نہ جھپکتے تھے۔ مفہوم عرض کیا ہے، روایت میں شاید آپ کو یہ جملہ نہ ملے، لیکن کردار سلمان محمدی یہ ہے کہ اگر علی ولی کی، علی حیدر کرار کی مرضی نہیں ہے تو میں پلک بھی نہیں جھپکوں گا۔ یہ تسلیمہ نے یہاں تحقق پیدا کیا ہے۔ یہاں صلوات کا ظاہر بھی ہے، یہاں صلوات کا باطن بھی ہے، یہاں نورانیت ظاہر صلوات بھی ہے اور کمال باطن صلوات بھی ہے، یہاں دونوں ہیں۔ لیکن اگر میرا مزاج نہیں سمجھ رہا، پھر یہ پاکستانی اور ہندوستانی مزاج تو ہو سکتا ہے، یہ سیرت محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مالک اشتر، مالک اشتر کیا عظمت ہے مالک اشتر کی؟ فتنہ کے خیمے کے در پہ جا کے رک گئے، شمشیر برہنہ، تلوار ہاتھ میں ہے، فتنہ ختم کرنے والے ہیں، بالکل فتنہ نابود ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ علی ولی کا پیغام کیا، مالک واپس آ جاؤ،
مالک کہہ سکتے تھے مولا فتنہ بالکل ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، مجھے 5 سیکنڈ کی اجازت دے، چونکہ اس وقت نعوذ باللہ اس وقت آپ سامنے نہیں ہیں، حالات کو آپ صحیح نہیں سمجھ رہے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں. نہیں فرمایا، حکم ولی خدا آ گیا، حکم امیر کائنات آ گیا، سلمنا و اطعنا. ہم کون ہوتے ہیں معصوم اور حجت خدا کی بات پر بات کرنے والے؟ میری عرض پہلے خطبے میں تمام ہو رہی ہے. مومنین کرام، ایک ظاہر صلوات ہے، ایک باطن صلوات ہے. ظاہر صلوات یہ ہے کہ ظاہری الفاظ اور عبارات جو محمد و آل محمد سے نقل ہوئی ہیں ان کو ورد زبان بنایا جائے، کہ بناتے ہیں، اس کے آثار ہیں، اس کی برکات ہیں. یہ نہیں کہا کہ اس کی برکتیں نہیں ہیں، نہیں، پہلے اس کی برکتیں ذکر کی. اور باطن صلوات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلیم محض قرار دیا جائے محمد و آل محمد کا. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو ظاہر صلوات کی برکات بھی حاصل کرتے ہیں اور باطن صلوات کی برکات کو تسلیم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہو کر حاصل کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد کے سچے غلاموں میں سے قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام وعلى سبتيه الحسن والحسين عليهما السلام سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام ومحمد بن علي الباقر عليه السلام وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام وموسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ومحمد بن علي التقي عليه السلام وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين عليه السلام والحسن بن علي العسكري عليه السلام والخلف الحجة المهدي المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. مومنین کرام، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سروران گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین مبین اسلام کے سچے پیروکاروں میں سے قرار دے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے اطاعت گزاروں میں سے قرار دے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح معنوں میں متمسک رہنے والوں میں سے قرار دے. مومنین، ظاہر ہے دوسرے خطبے کا موضوع چونکہ حکم کے مطابق حالات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. فقہی مسئلے کے حوالے سے وطن عزیز اس گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بڑے سخت اور مشکل حالات سے گزرا، اور اللہ نے یہ لطف اور یہ کرم اور یہ احسان فرمایا کہ وطن عزیز کے بیدار، غیرت مند اور غیور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں نے وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کا بڑی خوش اسلوبی سے دفاع فرمایا.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس خطہ بے نظیر اور مملکت خداداد پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ مومنین کرام، واضح ہے یہ کام غیرت ملی کے بغیر ممکن نہ تھا، حمیت کے بغیر ممکن نہ تھا، اور یہ سرفرازی، یہ شرف، یہ عزت و وقار اسی صورت میں میسر آتا ہے کہ جب اللہ پر ایمان ہو، محمد و آل محمد پر ایقان ہو، اور علی حیدر کرار سے توسل و توسل ہو۔ اور وطن عزیز کے زندہ دل غیرت مند محافظوں نے بھی اپنے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھ کر آج بھی یہ بتا دیا کہ تاریخ اسلام میں کبھی بھی علی کے بغیر نہ تب تذکرہ تاریخ اسلام مکمل تھا، نہ آج تاریخ اسلام کا تذکرہ علی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ لائق تحسین ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ مالک الملک اللہ پہلے سے زیادہ بیداری کا ثبوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر انداز میں اس پاک وطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں پہلے سے زیادہ فہم و فراست کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ دشمن مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، چال باز بھی ہے، فنکار بھی ہے۔ دنیا کی نیرنگی کے جتنے بھی حربے ہیں اس مکار و عیار دشمن کے پاس موجود ہیں، لہذا پہلے سے کہیں زیادہ فہم و تدبیر کی ضرورت ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میری گزارش ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش فرمائیں جو مسلسل نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس محاذ کو بھی خالی نہیں چھوڑا، چاہے وہ جوان ہیں یا نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں یا بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جس نے وطن عزیز کی نظریاتی سرحد کا حفاظت کا بار اٹھایا ہے، ہم یہاں سے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ عالمی حالات بھی کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ عالمی حالات نہ آپ کی اور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور نہ ہونے چاہیے، اور نہ ہی کچھ زیادہ تسلی بخش ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ یمن کے حالات ہوں ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حالات سے جدا ہیں، فلسطین کے حالات ہوں نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے حالات سے الگ ہیں۔ غزہ کے حالات، میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، غزہ کے مسلمانوں کی قسم پرسی اور بیچارگی کا عالم، کہ غزہ کے مسلمانوں کی ان دنوں کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اٹھتے ہیں ملبے سے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو تلاش کرتے ہیں، لاشوں کو تلاش کر کے ان کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد کسی اور عزیز کی لاش کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کی حالت ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ سب مربوط ہے بین الاقوامی طور پہ، ایک بہت بڑا کینوس ہے، سجایا گیا ہے، اور اس کینوس پر رنگ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلوبہ رنگ، اپنی مرضی کے رنگ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ستم یہ ہے کہ جنہیں دعویٰ ہے کہ ہم عالم اسلام کے پرچمدار ہیں اور عالم اسلام کے رہنما ہیں، وہ بین الاقوامی طور پہ ظلم و ستم کرنے والوں کا استقبال اسلامی اقدار کو پامال کر کے کر رہے ہیں۔ اسلامی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں سے قطعی طور پہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسلام سے ان کا کبھی کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا۔ اسلام کا جو ایک بالکل سطحی معلومات رکھنے والا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ حرام ہیں، لیکن ان اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلامی شعائر کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ستم یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔
قرآن کی تعلیمات سے متصادم ہے، دین کے احکام سے متصادم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء لبعض، یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو دوست بنایا جا رہا ہے۔ عالم اسلام کا سرمایہ اڑایا جا رہا ہے، نہ مسلمانوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، غزہ و فلسطین پہ خرچ نہیں کیا جا رہا، نہ ان پر خرچ کیا جا رہا ہے جو عالم اسلام کو نیست و نابود کر رہے ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی کر رہے ہیں۔ یہ سارے حالات مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پارا چنار کا مسئلہ اور پارا چنار کے مومنین کی جو حالت ہے، ایک مدت مدید سے مہینوں کا عرصہ گزر گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات بھی بین الاقوامی حالات سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی بین الاقوامی حالات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وطن عزیز کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، وطن عزیز کے جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے اور نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد